الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی حقوق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھے ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت ایک ہے اور جو حقوق ہیں وہ 10 لوگوں کے ہیں۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ آج جو مغرب بات کرتا ہے انسانی حقوق کی، اور اس کی تاریخ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ 200 سال قبل فرانس نے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا جو مسئلہ اٹھایا تھا، تو گویا کہ اس کے اندر جو اس نے پالیسیاں طے کی، تو اس سے قبل وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں تھا، گویا کہ یہ سارا وہ صحرا فرانس کے سر باندھتے ہیں۔ یہ بالکل 100% غلط ہے، جبکہ قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے بات کی، اور قرآن پاک ہی نہیں بلکہ جب سے یہ سلسلہ جاری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، جب سے اللہ تعالی انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں جب معاشرہ قائم ہوا، اس وقت سے حقوق موجود ہے۔ چونکہ شریعت تو ہر نبی پر نازل ہوئی، اگرچہ کچھ افراط و تفرید، کچھ کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی حقوق ہیں، یہ جو ہماری شریعت کے اندر حقوق ہیں، یہ ہر شریعت میں ایسے ہی رہے۔ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی بات ہوئی اور حقوق العباد کی، اس میں والدین بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سب کی بات ہوئی۔ ایسا کوئی دین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے اندر ان حقوق کی بات نہ ہوئی ہو۔ تو گویا کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے، اگرچہ سند ہمارے پاس صرف قرآن پاک ہے، یعنی قرآن و حدیث کی سند موجود ہے۔ جو اتھینٹک بات ہم کر سکتے ہیں وہ قرآن سے یا حدیث سے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو احادیث ہیں، جو ان پر وحی نازل انبیاء پر، وہ ہمارے پاس تحریف کی شکل میں ہے، مسخ ہو چکی، تبدیل ہو چکی، لیکن حقوق بہرحال موجود ہے۔ اب ہماری جو اصطلاح ہے اور مغرب کی اصطلاح ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اصطلاح میں بھی فرق ہے اور دائرہ کار میں بھی فرق ہے۔ مغرب جب بھی بات کرے گا وہ انسانی حقوق کے نام سے بات کرے گا، ہیومن رائٹس کے نام سے بات کرے گا، اور اسلام جب بھی بات کرے گا وہ اس کو حقوق العباد کے نام سے بات کرے گا۔ اصطلاح مختلف ہے وہی چیز، اور اس کے بعد دائرہ کار میں بھی فرق ہے۔ ان کے نزدیک صرف انسانی حقوق ہی ہیں، بس ایک ہی دائرہ ہے، جبکہ شریعت کے نزدیک
اللہ اور رسول کے نزدیک اس کے دائرۂ کار میں بنیادی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں دائرے ہیں۔ اب جب انسان حقوق کی بات کرتا ہے اور حقوق کو طے کرتا ہے، چاہے وہ انسان طے کرے یا ایک جماعت مل کر طے کرے یا پارلیمنٹ طے کرے، وہ وقتی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ قوانین طے کر لیں گے، وقتی حالات کو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ترمیم، پھر ترمیم، پھر ترمیم، کیونکہ انہوں نے وقتی حالات کو سامنے رکھا۔ اور جب حقوق کی بات اللہ تعالیٰ کریں گے، جب حقوق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں۔ انسان کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر کہ انسان نے جوان بھی ہونا ہے، انسان نے بوڑھا بھی ہونا ہے، انسان نے تندرست بھی رہنا ہے، انسان نے بیمار بھی ہونا ہے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو حقوق اللہ تعالیٰ طے فرمائیں گے وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں، کوئی تنسیخ نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر پہلے حقوق اللہ کا ذکر ہے، پھر حقوق العباد کا ذکر ہے، اور حقوق العباد کے اندر بھی سب سے مقدم جو رکھا نا، والدین کو رکھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو ساتھ رکھا۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ آتے ہیں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا شکر گزار بنو اور والدین کے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے حقوق اللہ کا ذکر ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور پھر والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ اب اس میں علماء یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسی کے ساتھ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں اور والدین کو مقدم رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زندگی انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ زندگی ہے تو سارے معاملات ہیں نا، وہ علیحدہ بات ہے، زندگی کے اندر پھر سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ لیکن مطلقاً انسان کی بات کی جائے، عام انسان کی بات کی جائے، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، تو سب سے بڑی نعمت تو ہے زندگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ زندگی دینے والی ذات ہے، اور والدین بظاہر ذریعہ بنتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو مقدم رکھا۔ باقی سارے حقوق تو بعد میں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ تو بعد میں ہیں۔ پہلے انسان جو ذریعہ بنا، جو والدین ذریعہ بنے، پہلے ان کی بات کرے گا۔ تو گویا کہ ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ حقوق اللہ سے شروع ہوتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اب چونکہ حقوق تو سب کی ادا کرنے، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپس میں ٹکراؤ آ جائے کہ ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف بندے کے مطالبہ کر رہے ہیں، بیوی مطالبہ کر رہی ہے، والدین مطالبہ کر رہے ہیں، رشتہ دار مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جب اصول یہ بیان ہو گیا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کا حق مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے، باقی سارے حق بعد میں ہیں۔ اور اسی طرح ایک یہ بتلا دیا کہ جو مغرب کی زبان ہے نا، وہ ذہن یہ بناتی ہے کہ حقوق کا مطالبہ کرو، حقوق مانگو۔ مزدوروں کی یونین بنی ہوئی، طلباء کی یونین بنی ہوئی، کون سا محکمہ ہے جس میں یونین نہیں ہے؟ ہر محکمہ میں یونین بنی ہوئی، ان کا کام کیا ہے؟ حقوق مانگ رہے ہیں، حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ شریعت نے جو ہمیں ذہن دیا وہ یہ ذہن دیا کہ حقوق ادا کرو۔ حقوق کے ادا کرنے کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، کہیں بھی ذکر نہیں ہے حقوق مانگو۔ جب حقوق مانگیں گے تو جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، جو حشر ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہر بندہ مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور یہی شکوہ ہے کہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ جبکہ شریعت کہتے کہ حقوق ادا کرو، اولاد والدین کے حقوق ادا کرے، والدین اولاد کے حقوق ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے والدین ایسے مالک ہیں کہ بچوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے،
بچوں کے کوئی جذبات ہی نہیں ہیں، ہر معاملے میں ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور اپنے جذبات کو مقدم رکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے جب بھی بات کرنی ہے وہ حقوق کی ادائیگی کی بات کرنی ہے کہ حقوق ادا کرنے۔ اسی سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، بہت لمبی عمر تھی ان کی۔ ایک قول 250 سال کا ہے، 250 سال ان کی عمر ہوئی، اور ایک ہے 350 سال، 350 سال۔ 350 والے قول میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 350 سال ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کم ہے۔ 250 سال والے قول میں سب کا اتفاق، کم سے کم ان کی عمر 250 سال تھی، اس میں تو سب کا اتفاق۔ اب انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی اور کئی مذاہب دیکھے تھے، بلکہ پہلے تو شروع میں چونکہ فارسی تھے تو وہاں تو آتش پرست تھے، مجوسیت تھی تو یہ بھی مجوسی تھے، آگ کے پجاری۔ لیکن ایک فطرت سلیمہ تھی دل میں، ایک طلب تھی، ایک تلاش تھی حق کی۔ جو فطرت سلیمہ ہے نا، جیسے آتا ہے حدیث میں بھی کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ پھر وہ جو ماحول ہے، جو والدین ہیں، جہاں وہ پرورش پاتا ہے، وہ یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا جو بھی ماحول ہوگا ویسا ہی وہ بن جائے گا۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے، حقانیت رکھی ہے۔ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے نا، اس کے جذبات بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ جذبات کیا غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتا نہیں دائیں بائیں۔ جیسے یورپ کے اندر دیکھ لیں، جو وہاں پرورش پا رہا ہے وہ اسی ماحول میں ہی، وہ کہتے ہیں یہی ہے سب کچھ، بس یہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اسی ماحول میں پرورش پائی اور وہی چیز غالب آ گئی۔ تو بہرحال ان میں بھی ایک جستجو تھی، ایک تلاش تھی، تو انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ان کا بڑا لمبا واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں۔ اس کے بعد پھر یہ عیسائی ہو گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین برحق تھا وہ عیسائیت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اگرچہ اس میں بھی تحریف ہو چکی تھی، کئی تبدیلیاں آ چکی، امت نے کئی معاملات کو مسخ کر دیا، کئی احکامات کو مسخ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی دین برحق تھا۔ پھر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، ایک وقت تک عیسائی رہے، اور اس کے بعد پھر یہ مسلمان ہوئے۔ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے ہیں، جب یہ عیسائی ہو گئے نا، اس کے بعد پھر یہ مسلمان ہوئے، تو یہ ایک عرصے تک غلام بھی رہے ہیں، یہودیوں کے غلام رہے، یہودیوں نے پکڑ لیا تھا ان کو، چونکہ جب انہوں نے سفر کیا نا کہ عیسائیت سے پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، تو انہوں نے وہ اس تلاش میں کہ کس طرف انہوں نے آنا ہے، تو انہوں نے اسی تلاش میں سفر شروع کر دیا، تو یہودیوں نے پکڑ کے غلام بنا لیا۔ تو جب یہ آزاد ہوئے ہیں، آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو یہ غزوہ خندق کا موقع تھا۔ تو چونکہ یہ مہاجر تھے، تو جیسے وہاں پر سلسلہ قائم تھا اخوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا سلسلہ قائم فرمایا، اور ایک مہاجر ایک انصاری خاندان کے حوالے کر دیا، عجیب مثال قائم فرمائی۔ اب ایک بندہ سنبھالنا ایک خاندان کے لیے کون سا مشکل ہے، گویا کہ تقسیم فرما دی، جتنے بھی بندے تھے ایک ایک خاندان کو ایک بندہ دے دیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ بھی ایسا نہیں تھا بندہ کہ جس نے بیٹھ کے روٹیاں کھانی ہیں، ایسا نہیں معاملہ تھا، بلکہ احادیث میں مختلف واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کرام مختلف پیشکشیں کیں کہ ہماری آدھی زمین لے لو، اور بھی معاملہ، حتیٰ کہ بیوی تک بھی کہا کہ ہماری دو ہیں، ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، مختلف پیشکشیں کیں، تو ان کا جواب تھا نہیں، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم خود محنت کریں گے، صرف ایک سہارے کی ضرورت تھی، تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اب جب یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو جب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لے کر ان کو گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو بزرگ آدمی ہے، تقریباً 200 سال عمر ہے،
اب دنیا دیکھی ہوئی، گھر پہنچے تو دیکھتے ساتھ ہی نا ام درداء جو حضرت ابو درداء کی بیوی تھیں، تو ان سے کہا کہ یہ گھر کا کیا حال بنایا ہوا ہے، تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ اب وہ صاحب بصیرت آدمی ہے، اگر اتنی عمر ہے وہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملات گڑبڑ ہیں، لگتا ایسا ہے کہ اب وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ گویا کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں لگ رہی، میاں بیوی تو ہیں لیکن میاں بیوی نہیں ہے، کیونکہ عورت کی طبیعت کے اندر زیب و زینت ہے، تزئین ہے، جب معاملات صحیح ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، پھر وہ اپنے اوپر بھی محنت کرتی ہے اور گھر پر بھی محنت کرتی ہے۔ دیکھو ہوگا مختلف تھوڑے عرصے بعد گھر کی کمرے کی سیٹنگ ایک ہوتی ہے، تھوڑے عرصے بعد چینج ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی جناب ان کی کلاس لے لی کہ یہ گھر کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اپنی کیا حالت بنائی ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ آپ کے بھائی ہیں ہی صوفی، ان کو نہ مجھ میں رغبت ہے نہ گھر میں رغبت ہے، تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ اچھا چلو خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جب دسترخوان لگا تو بیٹھ کے تو یہ کھانے لگے، تو انہوں نے ابو درداء سے کہا کہ آپ بھی کھاؤ، وہ کہتے نہیں میرا تو روزہ ہے، تو کہتے پھر اٹھا دو دسترخوان، میں بھی نہیں کھاتا۔ وہ کہتے حضرت آپ مہمان ہیں، آپ علیہ السلام کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان حضور کے مہمان، تو آپ تو کھائیں۔ انہوں نے کہا نہ تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا، حضرت میرا تو روزہ ہے۔ نہیں پھر اٹھا دو۔ اب عرب کا رواج بھی تھا، غیرت کا معاملہ بھی تھا کہ مہمان کے سامنے دسترخوان لگا کے کیسے اٹھائے، روزہ توڑ دیا۔ بال اب دل ہی دل میں غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار یہ عجیب بزرگ آدمی ہے، اب عمر تو ان کی بہت زیادہ تھی، کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور نے بھیجا ہے۔ اچھا جی جناب روزہ توڑوا دیا۔ اس کے بعد پھر شام کو جب بستر لگا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بستر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ساری رات نفلیں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر میرا بھی اٹھا دو، میں بھی نہیں آرام کرتا۔ حضرت آپ مہمان ہیں، نہیں اپنا بستر ساتھ لگاؤ۔ میرا ایک عرصے سے معمول ہے کہ میں ساری رات نفلیں پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ اپنا بستر ساتھ لگوایا، بل اندر سے تو ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جب عبادت کا وقت ہوگا تو میں اٹھا دوں گا۔ باہر رات کو ساتھ سلایا، صبح سحری کے وقت اٹھایا، نفلیں خود بھی پڑھیں، ان کو بھی پڑھوائیں، اور پھر جو ہے نا یہ طے ہوا کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے۔ اب ان کا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر ذرا مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ بہرحال وہ تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ موقع ملے حضور تک پہنچنے کا، کہ میں ساری کارگزاری سنوں کیا انہوں نے میرے ساتھ۔ بہرحال وہاں پہنچے، فجر کی نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھتے اور احوال لیتے۔ اگر کسی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو خواب سنا دیتا، آپ علیہ السلام پر کوئی حکم نازل ہوا تو آپ سنا دیتے۔ کچھ دیر بیٹھنے کا معمول تھا اشراق تک اور حال احوال لینے کا۔ تو چونکہ ان کو ابھی بھائی بنایا تھا آپس میں، یہ تو اخوت کا معاملہ تو کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا، یہ تو بڑے آخر میں پہنچے ہیں۔ غزوہ خندق تقریباً 5 ہجری میں ہوگا، 4-5 ہجری میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیسا رہا تمہارا بھائی، کیسا رہا؟ حضرت ابو درداء تو پھوٹ پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عجیب آدمی ہے، اس نے پہلے جاتے ساتھ میری وہ بیوی کی کلاس لی ہے، جناب ان کو یہ باتیں کی ہیں، اس کے بعد میرا روزہ توڑوا دیا ہے اور ساری رات مجھے سلایا ہے، میرا ایک عرصے سے جو معمولات ہے ساری توڑ کے رکھ دیے انہوں نے، اور آتے وقت ایک جملہ کہا ہے اور آپ کی خدمت میں پہنچے۔ اصل تو یہ جملہ سنانا مقصود تھا، جو اس کا خلاصہ جو میں بات عرض کر رہا تھا۔ جملہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فأت کل ذی حق حقہ۔ یہ مجھے جملہ کیا کہ آپ کے پاس آئے ہم کہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، حقوق اللہ کو پہلے ذکر کیا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، کیونکہ ان کے معمولات کچھ اور تھے نا، اور تیری بیوی کے بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یعنی جو معاملات وہ کر رہے تھے نا، انہوں نے بتایا کہ یہ حقوق میں ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے،
اور آخر فرمایا خلاصہ ہی نکالا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر بندے کو اس کا حق ادا کرو، ہر بندے کو اس کا حق ادا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، کوئی تنقید نہیں کی ان پر کہ تم نے گھر جاتے کیا معاملات کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جو کیا صحیح کیا، جو کہا سچ کہا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر شریعت کیا کہہ رہی ہے، فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر بندے کو اس کا حق دو۔ ہماری شریعت جہاں بھی بات کرے گی وہ یہ کہے گی کہ حقوق ادا کرو۔ مغرب جب بھی بات کرے گا، مغرب کی جو زبان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حقوق کا مطالبہ کرو۔ جب حقوق کا مطالبہ کریں گے تو اس میں لڑائی جھگڑا ہے، اور جب ہر بندہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا، حقوق کو ادا کرے گا، تو اس کے اندر امن ہی امن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔